کیونکہ یہ تقریروں کے لیے پھر مجھے الگ سیشن چاہیے. انشاءاللہ وقت آیا تو میں اسٹوڈیو میں، شکیل بھائی کی اسٹوڈیو میں ایسی بھی تقریریں کروں گا. ضرورت ہے آج ان کی. امام واقعی سے آپ کو اطمینان نہیں، ابن کثیر سے تو اطمینان ہے کہ ابن کثیر کو بھی بلا دوں گے. آؤ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اٹھاؤ، تاریخ پر کتاب 20 جلدوں میں لکھی ابن کثیر نے. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ 209، حوالہ نوٹ کر لو. ابھی لایا نہیں، وہ 20 جلدیں بہت ساری کتابیں میں اس لیے نہیں لاتا ہوں، بڑی قیمتی کتابیں ہوتی ہے. سعودیہ اور بیروت اور لبنان سے بلواتا ہوں میں. ابھی سٹکیزوں میں لے کے گھوموں گا، پتہ نہیں کب کوئی نجی سٹکیز ہی لے کے نہ بھاگ جائے. تو بھائی وہ تو میرا سرمایہ ہے. مناظرے کے لیے بلاؤں گے تو سب لے کر آؤں گا. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 حوالہ لکھ لو، اور نہ ہو تو تمہاری لائبریری سے لانا، حوالہ دکھانے کا ذمہ دار. 200 صفحہ 209 ابن کثیر کیا لکھتے ہیں کہ سرکار ابو بکر صدیق کے زمانے میں، وہ رسول کا وصال ہو چکا ہے، دور ابو بکر صدیق چل رہا ہے، خلافت ابو بکر صدیق کا دور ہے. کہتے اس زمانے میں جب بھی صحابہ پر کوئی مصیبت آتی تو وہ کیا کرتے؟ اب ان کے میں ابن کثیر کے الفاظ سنا رہا ہوں. ثم ندا بشعار المسلمین وقال شعارهم یومئذ یا محمد. جب بھی صحابہ پہ مصیبت آتی تو ابو بکر صدیق کے زمانے میں یہ شعار بن چکا تھا، صحابہ کی عادت بن چکی تھی. یہ عادت میں تھا کہ جب بھی تکلیف آتی، مصیبت آتی، وہ کہتے یا محمد، اے محمد مدد کیجیے، اے محمد مدد کیجیے. ابن کثیر نے بھی لکھا. اور اگر یا کہنا، پکارنا نبی کو یا کہہ کر، یا رسول اللہ کہہ کر، یا نبی اللہ کہہ کر شرک ہے تو یہ شرک نماز سے نکالو تم پہلے. آپ کو یہ نماز میں عجیب نماز ہے، نماز میں شرک شامل ہے. اور جب تک وہ شرک نہ کرو بقول ان کی، ہمارے نزدیک تو عین توحید ہے بھائی. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اور ایک بات بتاؤں، بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، نقطے آ جاتے ہیں ذہن میں، سن لیجئے. توحید پر سب سے بہترین آیت، ویسے تو ہر آیت بہترین ہے، مکمل جس میں توحید کا ذکر ہو، وہ کون سی صورت ہے آپ کو معلوم ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی آپ میں سے؟ ماشاء اللہ، سنی کون بولتا ہے یار سنی جاہل ہوتا، اس کو لاؤ میرے سامنے. سورہ اخلاص، توحید کا مکمل ذکر. اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے نہ کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے جنا، ولم یقل لہ کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، کوئی اس کا جوڑی دار نہیں ہے، کوئی اس کا ساجیدار نہیں ہے. یہ توحید کی وہ صورت ہے، توحید کے تعلق سے مکمل ہے. مگر قربان جائیے محبت رسول پر، اللہ ذکر اپنے توحید کا کر رہا ہے، مگر اپنا ذکر بعد میں پہلے نبی کا ذکر لایا. قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرمائیے. کل کہہ کر پہلے نبی کو لایا کہ توحید، میرے نبی کے بغیر تمہاری توحید بھی مکمل نہیں ہو سکتی. توحید کے ٹھیکیدار ضرور بنے ہو، لیکن نبی کو چھوڑ کر توحید کی بات کرو گے تو توحید بھی نہیں سمجھ سکو گے. کیوں؟ توحید کون سمجھائے گا؟ تم مت سمجھو. قل هو اللہ احد، محبوب تم بتاؤ، تم سمجھاؤ. تو توحید بھی نبی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں. تو اب نماز بھی عجیب شرک ہے بھائی. تمہارے نزدیک یا رسول اللہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام و تم پر اے اللہ کے نبی. دیکھ لو انہی کا ترجمہ دیکھ لو. اور امام غزالی نے حیاء العلوم میں لکھا کہ جب اتحیات پڑھے اور جب یہ کہا السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ نہ تصور کرے کہ فرشتے سلام پہنچائیں گے، بلکہ تصور یہ امام غزالی کہتے ہیں کہ نبی موجود ہے اور ان کی موجودگی میں تو سلام کہہ رہا ہے اور نبی سن رہے ہیں. چلیے اب آئیے موضوع کا دوسرا سیشن لے رہا ہوں، میں حصہ لے رہا ہوں. ہمارا نبی صاحب اختیار، صحابہ پکارتے تھے، نبی مدد کرتے تھے. مگر اب وہ قرآن کی آیتیں سنائیں گے آپ کو، کہیں گے حدیث کے مقابلے میں قرآن آ جائے تو قرآن کو مانا جائے گا، حدیث نہیں مانی جائیں گی. اچھا ٹھیک ہے، چلو اس قرآن سنتے. تھوڑی لمبی کلپ ہے، اطمینان سے سنیں تو اس کا میں جواب دوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے، اس کے بعد سارے ہتھیار ان کے ختم ہو جاتے ہیں. ان کے کارخانے کی سب سے بڑی میزائل یہی ہے، اور آج وہی پھسکی کرنے والا ہوں میں. چلیے دیکھیے، میں نے کل اس کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا، آج پھر ریپیٹ کر دوں. جتنا قوال نہیں مٹکتا ہمارے ہاں،
तबलों पर ये उतना मटकता है, सुन ले। غور کر کے دیکھو کمزوری نظر آئے گی، کمزوری، اور کمزوری ایسی کہ اللہ نے مذاق اڑایا ہے، اللہ نے مذاق. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو نہ پڑھو. کیوں؟ قرآن پڑھیں گے تو ہمارے باباؤں کی پول کھلے گی. قرآن پڑھیں گے تو جن کے پیٹ کی تونیں بڑی ہو رہی ہیں ان کی پولیں کھلیں گی. تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکار رہے ہو، اللہ چیلنج دیتا ہے ہم نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، من کہہ دیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کو بھی جنم نہیں دے سکتے، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. پکار کے دیکھو. لن یخلقوا ذبابا، سب مل جائیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ ذبابا. کتنا کمزور بنا دیا ہے. اجمیر والوں کو لے لو، بدایوں والے کو لے لو، بغداد والے کو لے لو، اور آپ کے بغل میں دائیں بائیں بھی ہیں بہت سے بابا، ان کو لے لو. اللہ نے کیا کہا؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر کہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ساری کائنات کے پیر، ولی، بزرگ سارے کے سارے مل جائیں تو سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، ایک مکھی کو پیدا کرنا اور اس میں روح ڈالنے میں تو ان کی نانی مر جائیں گی اور چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ جائے گا. ایک مکھی تو چھوڑو، سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. قرآن نے آگے کیا کہا؟ ارے مکھی پیدا کرنا تو دور، شب برات کے حلوے تو بہت کھاتے ہو گے، چلو تمہارے شب برات کے حلوے پر ہی کوئی مکھی بیٹھ جائے. مکھی تو بہت دور ہے پیدا کرنا. تم بابا ہو نا، بابا، ہائے ہائے بیٹا بیٹی دلا دیتے ہو. ذرا بریلی میں جاؤ، بیٹا دینے والا الگ ہے، بیٹی دینے والا الگ ہے. احمد آباد میں چلے جاؤ، سیدی موسیٰ سہاگ ہیں، وہ چوڑیاں پہنے رہتے تھے، وہ بیٹی دینے کا کارخانہ کھولے ہوئے ہیں. اور شاہ عالم بابا وہ بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں، وہ بیٹی نہیں دے سکتے. جس کو بیٹا لینا ہوتا وہ شاہ عالم بابا کی قبر پہ جاتا ہے، اور جس کو بیٹی لینا ہوتا وہ موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جاتا ہے. کبھی کبھی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، سیدی موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جانے کے بعد بھی بیٹا مل جاتا ہے، جبکہ بیٹی دینے کا ہی کارخانہ کھولے ہوئے بیچارے. یہ بڑا عجیب معاملہ. سنیے قرآن کیا کہتا ہے؟ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، تمہاری مٹھائی پر، تمہارے حلوے پر، چلو میں حلوہ لے لوں کیونکہ حلوہ زیادہ یاد رہے گا، تم ہر سال کھاتے ہو نا، تو حلوے پر، شب برات کے حلوے پر، تمہاری کسی میٹھی چیز پر اگر مکھی بیٹھ گئی، مکھی پیدا کرنا تو دور، مکھی بیٹھ گئی، مکھی کتنا لے گی؟ مکھی کتنا کھائے گی؟ مکھی کتنا دانہ لے گی؟ مکھی کو کھا گئی، تھوڑا سا حلوہ، تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی. اللہ کہتا وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا شَيْئًا، اگر مکھی تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی، شَيْئًا، تھوڑا سا چھین لے گئی، تھوڑا سا لے کے چلی گئی، لا يستنقذوه منه، تو یہ سارے کے سارے بابا مل جائے تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ مٹھائی چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. قرآن کی آیت سے بتایا کہ سارے بابا مل جائے، بریلی والا آ جائے، بدایوں والا آ جائے، وہ آ جائے، اجمیر والا آ جائے، بغداد والا آ جائے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. قرآن نے کہا کہ قرآن میں کہا ہے کہ غوث اعظم نہیں پیدا کر سکتے، غریب نوازی. چلو بہرحال ابھی اس کو چھوڑ دیں، بابا کو اس نے فٹ کر دیا. دوسرا اس نے جھوٹ کیا بولا ہے؟ بریلی میں بیٹا دینے کا کارخانہ الگ ہے، بیٹی دینے کا کارخانہ الگ ہے، ایسا جب تک کچھ ہے ہی نہیں. بہرحال یہ آیت کریمہ انہوں نے پڑھی، قرآن پاک کی 17ویں پارہ سورہ حج آیت 73 ہے یہ، جس کو جرجس نے پڑھا ہے. اس پر میں تبصرہ بعد میں کروں گا. یہی آیت ایک اور صاحب پڑھتے ہیں، ذرا ان کو بھی سن لیں.
اور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ بابا شہباز ہو، اجمیر کا ہو، اجمیر کا ہو، سنو یہ ایک مکھی کو بھی پیدا ولو اجتمعوا له، بغداد کے سارے پیر آ جائیں، بریلی والا بھی آ جائے، کوفے والے بھی آ جائیں، ملتان والے بھی آ جائیں، وہ جو سورج کو سوا نیزے پہ لے آیا تھا شاہ شمس دولہ تبریز، وہ بھی آ جائے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی کو پیدا نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ تو بڑی بات ہے مکھی پیدا کرے، ان ساروں کو بلا کر ان کے سامنے حلوہ شریف رکھ دو، یہ پیر اور بابے حلوے کی طرف ہاتھ بڑھائیں، ان سے پہلے اللہ کی پیدا کر دی ایک مکھی اپنے حصے کا حلوہ شریف لے لے، یہ سارے بابے تیلوی لالن سے مکھی کو لکھو، یہ مکھی کے پاس سے اپنے حصے کا حلوہ نہیں چھین سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو پکار رہا ہے یہ بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ طاقتوں والا کون؟ ایک اللہ عز و جل۔ توصیف الرحمان صاحب کا بھی سن لیے کہ تمام اولیاء جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ابھی میں دلیل بعد میں دوں گا، پہلے ایک زبانی چیز سن لے، یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اولیاء کے بارے میں نہیں۔ اور ایک چیز بتاؤ، اس دھرم کیا اتنا کمزور دھرم ہے، یہ نیا نیا ابھی نوزائیدہ بچہ ہے یہ دھرم، ابھی پیدا ہوا ہے، جیسے میں نے بتایا، ابھی بالغ بھی نہیں ہو پایا یہ پوری طرح، تو یہ جو پالنے میں بھی پنپ رہا ہے نا یہ دھرم، غیر مقلدیت یا اہل حدیث جو بولتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے پاس میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، اگر تم انبیاء اور اولیاء کو مجبور بتاتے تو ایک سری آیت مجھے ایسی لا کے دو جس میں قرآن میں صاف صاف موجود ہو کہ اولیاء اور انبیاء مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے قرآن میں ایک آیت نہیں، تو کون سی آیت لاتے؟ بتوں پر جو نازل ہے وہ اولیاء پر فٹ کرتے ہیں، وہ انبیاء پر فٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا دھرم بچانے کے لیے ان کو بتوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، بتوں کی آیتوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اب آئیے یہ آیت بتوں پہ نازل ہوئی، اس کے ذرا حوالے سن لیں۔ میں چند حوالے دے رہا ہوں، ورنہ کتابوں کا اتنا ذخیرہ ہے کہ ان پہ لاد دوں تو دب کے مر جائیں گا اسی میں، کیونکہ میرے پروگرام کی ٹائم پیریڈ لمیٹڈ ہے میرے پاس، اس لیے چند معتبر حدیث تفاسیر کے، تفسیر ابن عباس، اسی آیت کریمہ کی تفسیر، اسی آیت کی تفسیر ابن عباس کیا کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، ذرا سنیں، صفحہ نمبر اس کا 357، وہی آیت، پارہ 17 سورہ حج، آیت 73، ضعف الطالب یعنی الصنم۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو کمزور ہے اس سے مراد بت ہے، بت، اولیاء نہیں، انبیاء نہیں۔ والمطلوب الذبابہ یعنی مکھی، مکھی پیدا نہیں کر سکتے، کون؟ بت۔ آگے بڑھیں، تفسیر مدارک، صفحہ 111، اسی آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر مدارک کیا کہتے ہیں؟ ضعف الطالب ای الصنم طلب ما طلب منہ، اس سے مراد بت ہے جن سے طلب کرتے ہیں مشرکین اور وہ دے نہیں سکتے۔ والمطلوب الذبابہ بما طلب، اور والمطلوب جو قرآن میں آیا اس سے کیا مراد ہے؟ مکھی، جس سے طلب کیا جا رہا ہے، جو لے جا رہی ہے چھین کر، اس کا چھینا ہوا نہیں لے سکتے، وہ اس سے مراد مکھی ہے، یعنی ذبابہ سے مراد مکھی اور طالب سے مراد بت۔ اور آگے بڑھیں ہم، تفسیر بیضاوی، امام بیضاوی کی تفسیر، اختصار جلد نمبر 4 صفحہ 180، اسی آیت کی تفسیر میں امام بیضاوی کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، اے لوگوں جو خدا کے علاوہ تم جنہیں پکارتے ہو، یعنی الاصنام، وہ بت ہے، اولیاء نہیں ہے، انبیاء نہیں ہے، وہ کون ہے؟ بت ہے، وہ بتوں کے بارے میں۔ الضعف الطالب والمطلوب، اور جنہیں پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، اور جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور۔
عابد الصنم و معبودہ، اس سے مراد وہ بت جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور جنہیں پکارا جا رہا ہے، اور جو پکار رہا ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد اس کے پجاری مشرک، یعنی وہ مشرک ہے، وہ بت ہے۔ اور آگے بڑھیں، چوتھی تفسیر دیکھیں، تفسیر در منصور، چھاپا بھی نہیں لوگوں نے، یہی چھاپ رہے ہیں بھائی، امام جلال الدین سیوطی کی معرکۃ العریٰ تفسیر در منصور، اس کے جلد نمبر 10 صفحہ 539، امام جلال الدین سیوطی اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں قولہ تعالی، اللہ کا قول ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اس میں خطاب اولیاء سے نہیں ہے، اگر اولیاء سے ہوتا یا اولیاء کے ماننے والوں سے ہوتا تو کہا جاتا یا ایھا الذین آمنوا، یا ناس کہا مشرکین سے خطاب ہے۔ اخرجا ابن مردویہ عن ابن عباس فی قولہ، کہتے ہیں اب روایت حدیث لکھ رہے ہیں کہ اخراج کیا ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اللہ کے اس قول کے بارے میں، وہی آیت جس نے پڑھی تھی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ تم جن کو پکار رہے ہو، قالا کہا، نزلت فی الصنم، یہ بتوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت بتوں کے متعلق نازل ہوئی۔ پھر دوسری سند سے لکھتے واخرج ابن جریر، اور اخراج کیا ابن جریر نے، و ابن المنذر، اور ان سے ابن منذر نے روایت کیا، عن ابن عباس ضعف الطالب الحاتهم والمطلوب الذباب، کہتے ہیں جن سے پکارا جا رہا ہے اس سے مراد مشرکین کے وہ باطل معبود ہے، وہ بت ہے، اور جو لے جا رہی ہے ان سے چھین کے لے جا رہی ہے، ان کے سامنے کے جو پرساد ہے اور جو ان کی چیزیں رکھی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مکھی۔ پھر تیسری سند سے لکھتے امام جلال الدین سیوطی، واخرج ابن ابی حاتم السدی فی قولہ، کہتے ہیں اس حدیث کو اخراج کیا ابن حاتم نے حضرت سدی سے اللہ کے اسی قول کے بارے میں، لن یخلقوا ذبابا، اب اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ یعنی الصنم لا یخلقوا ذبابا، اس سے مراد بت ہے جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کون ہے؟ قرآن نے کہا لن یخلقوا ذبابا، یہ اتنے مجبور ہے کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، تو کہتے یعنی الصنم لا یخلقوا ذبابا، اس سے مراد وہ بت ہے جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب آئیے اور ایک تفسیر دیکھ لیں، تفسیر ابن کثیر میرے پاس حالانکہ عربی بھی ہے لیکن میں نے یہ اردو ٹرانسلیشن والی ہے، اسکین جان مجھ کے ڈالی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ محمد جناگڑھی صاحب نے کیا ہے۔ یہ پاکستان سے چھپی ہے، لاہور سے، یہ لاہور سے چھپا ہوا نسخہ ہے میرے پاس، مکتبہ قدوسیہ سے۔ جناگڑھی صاحب جو انہی کے مولانا ہے، تفسیر ابن عباس کا خود انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ یہ الزام نہ رہے کہ تفسیر ابن عباس کا ترجمہ ہم نے غلط کیا ہے، تمہاری مولوی نے کیا کیا ذرا سن لو۔ اسی آیت کی تفسیر میں ابن عباس کیا لکھتے ذرا سن لیں، کہتے ہیں اللہ کے ماں سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کم عقلی بیان ہو رہی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اولیاء کو؟ نہیں، بتوں کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کمزوری بیان ہو رہی ہے کہ اے لوگوں، یہ جاہل جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، رب کے ساتھ یہ جو شرک کرتے ہیں، ان کی ایک مثال نہایت ہی عمدہ اور بالکل واقعے کے مطابق بیان ہو رہی ہے۔ ذرا توجہ سے سنو کہ ان کے تمام بت ہے، ان کے تمام بت ٹھاکر وغیرہ جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں، جمع ہو جائیں اور ایک مکھی بنانا چاہے تو سارے عاجز آ جائے اور ایک مکھی بھی پیدا نہ کر سکے۔ کون ہے وہ؟ بت۔ پھر آگے لکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طالب سے مراد بت اور مطلوب سے مراد مکھی ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہے سارے بابا آ جائیں، یہ بھی کمزور، مکھی نہیں بنا سکتے، حلوہ شریف کا حلوہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اپنے باپ کی سچی اولاد ہو تو بتاؤ اس آیت میں ولی مراد ہے، ثابت کرو، ثابت کرو۔ قرآن کو اپنی مرضی سے بدلتے ہو کم بختو، شرم نہیں آتی تم کو؟ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تفاسیر تم نہیں پڑھتے، قرآن کو اپنی مرضی سے ڈھالتے ہو اور بولتے ہو ہم حق پر ہم ہیں۔
اور کیا لکھتے امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں، اور ظاہر لفظوں سے بھی یہی ظاہر ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا گیا کہ طالب سے مراد عابد، بتوں کے پجاری، اور مطلوب سے مراد اللہ کے سوا اور معبود ہے جن کو پوجا جا رہا ہے۔ اب آئیے، اب میں قرآن کی ایک آیت اس کے جواب میں پیش کر دوں۔ قرآن نے کہا کہ بتوں کی حالت کیا ہے، قرآن نے بتوں کے بارے میں کہا، ان تفاسیر سے میں نے ثابت کر دیا کہ جو مکھی نہیں پیدا کر سکتے وہ کون ہے؟ بت۔ جو سامنے کی چیز سے اگر مکھی کچھ لے جائے چھین نہیں سکتے وہ کون ہے؟ بت۔ مگر اللہ کے انبیاء کو اختیار کیا ہے؟ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 150 اللہ حضرت عیسیٰ کا جملہ بیان کرتا ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ کا قول بیان کیا جا رہا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں حواریوں سے، اے میرے حواریوں، میں تمہارے لیے پرندہ ایک مٹی کا بناتا ہوں۔ بت مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یخلقو ذبابا، یہاں بھی خلق آیا عربی میں، اور حضرت عیسیٰ کے لیے بھی یہاں کیا آ رہا ہے؟ انی اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں کیا؟ تمہارے لیے مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں، فانفقو، پھر اس میں فانفقو فیہ، میں اس میں پھونکتا ہوں روح۔ لفظی ترجمہ ہو رہا ہے، میں روح پھونکتا ہوں، فیقون، پس وہ ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے، طائرم، زندہ پرندہ اڑتا ہوا، بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ خود مکھی نہیں پیدا کر سکتے، میں چڑیوں میں بے جانوں میں پھونک ماروں تو ان کو ہوا میں اڑاتا نظر آؤں۔ یہ ہے قرآن، انبیاء کی شان قرآن یہ بیان کر رہا ہے، اور بتوں کی مذمت یہ بیان کر رہا ہے، اور شرم آنی چاہیے، بتوں کی آیتیں اولیاء اور انبیاء پہ فٹ کرتے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ نے کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَاحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب تو دھچی اڑا دین کے عقیدے کی، میں شفا دیتا ہوں بیماروں کو۔ کون؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ نہیں۔ عیسیٰ قرآن بیان کر رہا ہے، عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں بیماروں کو، اور مادرزاد اندھوں کو، اور کوڑیوں کو، سفید داغ والوں کو میں اچھا کرتا ہوں، اور ہڈی توڑ دی ان کے شرک کی، وَيُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ تو مکھی نہیں پیدا کر سکتے، بت۔ مگر میرا اختیار دیکھو، میں عیسیٰ ہوں، نبی کا غلام ہوں، نبی سے افضل ہوں، تو اگر جب میں مردے جلا سکتا ہوں تو میرا نبی کتنے مردے جلائیں گا؟ اور جلایا میرے نبی نے جابر کے بیٹوں کو زندہ کیا ہے، قبروں سے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ ارے نبی تو بہت دور ہے، غوث اعظم نے ٹھوکر ماری ہے تو مردوں کو جلاتے ہوئے نظر آئے۔ اولیاء زندہ بھی کر سکتے ہیں بے عزت اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ انبیاء ہے، یہ اولیاء ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ ایک چیز پہ میں بڑی تفصیل سے آتا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اور اب قرآن کی اس فصاحت کو دیکھیں، میں زندہ کرتا ہوں، مردوں کو عیسیٰ کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ مطلب کیا بتایا؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو اختیار نہیں دیا۔ میں بِإِذْنِ اللہ کہہ کے بتا رہا ہوں، اللہ نے اپنے محبوبوں کو اختیار دیا ہے۔ یہ سب جھوٹے ہیں، مت آؤ جھوٹوں کے چکروں میں۔ قرآن پڑھو بھائی۔ ہم بھی کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے اس لیے منع کرتے ہیں، وہ کون بول رہا تھا؟ جرجیس۔ میں نے کہا بیوقوف، ہم قرآن پڑھنے سے منع نہیں کرتے، ہم کنز الایمان پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ تیرے سمجھ کا پھیر ہے، ہم تم جیسے خبیثوں کے ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ جو عربی بھی نہیں سمجھتے، کچھ کی کچھ بناتے ہو عربی کو۔ اور آگے سنیں، اب ہڈی ٹوٹ رہی ہے ان کی، ذرا سن لیجیے۔ عیسیٰ نے کیا کہا؟ میں پرندوں میں روح ڈالتا ہوں، میں پرندے پیدا کر دیتا ہوں، میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں، میں اندھوں کو اچھا کرتا ہوں۔ کون سے اندھے؟ مادرزاد، ماں پیٹ سے جو اندھے پیدا ہوئے ان کو آنکھیں میں دیتا ہوں، میں کوڑیوں کا مرض دور کرتا ہوں، میں مردوں کو جلا دیتا ہوں۔ اور یہی نہیں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَقُولُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم گھروں میں کیا کھاتے اور کیا چھپاتے ہو اس کی بھی خبر دیتا ہوں، غیب بھی جانتا ہوں، غیب کی بھی خبریں ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے
وہ آیت میں خطاب کیا تھا؟ یا ایھا الناس، یاد ہے؟ اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے. کیا کہا گیا تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثلکم، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے. کون لوگ؟ مشرکین. اور عیسیٰ کے قول کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو. یہ عیسیٰ کا اختیار کا ذکر کیا قرآن نے، اور کہا عیسیٰ کا اختیار وہ مانے گا جو مومن ہوگا، اور جو عیسیٰ اور انبیاء کو مجبور مانے گا وہ مومن نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا. تو معلوم ہو گیا اہل سنت یا ایھا الذین آمنوا ہے اور غیر مقلد یا ایھا الناس ہے. فرق ہے. اب جب بھی قرآن پڑھو نا تو یا ایھا الناس دیکھو تو سمجھ لینا غیر مقلدوں کو خطاب ہو رہا ہے، اور جب بھی قرآن پڑھو دیکھو یا ایھا الذین آمنوا سمجھ لو سنیوں کو خطاب ہو رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ چلیے اب ایک اور ہڈی توڑ دوں گا ان کی، تو میں آج پوری نسل ہی ختم کر دوں گا انشاءاللہ. انہی کے گھر کی کتابیں دکھا رہا ہوں اب تک. آئیے ایک بڑی معتبر کتاب سعودیہ نے چھاپی. کیوں چھاپتے پتہ نہیں یار، ان کو پتہ نہیں ہماری کتابوں میں ہے کیا. ابن کثیر، علامہ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد، انہوں نے کتاب لکھی. کتاب کا نام قصاص الانبیاء، چھپی بھی سعودیہ سے. ابھی کیا کیا، عربی میں تھی، اردو ٹرانسلیشن ہوا، اردو سے وہ روایت غائب کر دی ان لوگوں نے. پھر بعد اردو بھی آئی ہوئی، مگر عربی میں سعودیہ کے نسخے میں موجود ہے یہ روایت. کیا لکھا ہے ابن کثیر نے؟ بڑی طویل روایت، اسکین پیج دکھا رہا ہوں اور زبانیں سناتا ہوں. سی ڈی میں تو میرے سب مکسنگ ہو کے آ جاتا ہے. یہ پوری روایت ہے جو انڈر لائن کی ہوئی لال پین سے. اب ذرا روایت تو سن لیں آپ، کتنی پیاری روایت ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے میرے حواریوں میں تمہیں نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر نہ کروں تمہارے سامنے؟ جناب نوح نے کشتی بنائی، اتنے فلور تھے، اتنے مالے تھے، اس میں یہ جانور تھے، یہ تھے، یہ تھے، یہ تھے. بڑے غور سے سنے، بڑی پیاری حدیث ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے بھائی، تمہاری علامہ نے. حواری سن رہے ہیں. حواری رسول اللہ کے ساتھی اور ماننے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ کے ماننے والے جو ان پر ایمان لائے اور جو ان کے ساتھ ان کو حواری کہا جاتا ہے. حواری سن رہے تھے عیسیٰ پوری کشتی نوح کا ذکر کر رہے ہیں. تو حواری کہتے اے عیسیٰ نبی اللہ، آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، آپ تو وہ بیان کرے جو جبریل نے بتایا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم میں وہ شخص بیان کرے جو کشتی میں سوار تھا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس شخص کو ہم میں ظاہر کرے جو حضرت نوح کی کشتی میں ہو، چشمدید گواہ ہو، چشمدید راوی ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے کشتی بھی دیکھا ہو، کشتی میں رہا بھی اور طوفان نوح کو بھی دیکھا ہو. عیسیٰ مسکرائے کہا چلو آؤ تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں. نوح ہزاروں سال پہلے مثال فرما چکے. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت نوح کے زمانے میں ہزاروں کا فاصلہ. حضرت عیسیٰ ایک وادی میں آئے، ایک مٹی اٹھائی ایک جگہ کی، الفاظ سنے حدیث کے، ایک مٹی اٹھائی رکھ دیا. پھر کچھ قدم گئے، پھر مٹی اٹھائی لایا، پھر رکھ دیا. حواریوں نے کہا یا نبی اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا میں سام بن نوح کی مٹی کو جمع کر رہا ہوں. سام بن نوح کون؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے. کہا اللہ کے نبی یہ سام بن نوح کی مٹی کہاں؟ یہیں ان کا انتقال ہوا تھا، یہیں ان کی مٹی ہے. اما کہنا یہ چاہتا ہوں یہ حضرت عیسیٰ گئے یہاں سے مٹی اٹھایا لایا، یہاں سے گئے یہ لایا. عیسیٰ کا علم غیب دیکھو. عیسیٰ کو یہ بھی معلوم سام بن نوح کا انتقال کہاں ہوا، سام بن کی مٹی کہاں ہے، اور یہ مٹی بکھری کہاں ہے. بس دیکھ رہے ہیں آپ، اٹھایا، ساری مٹی کو جمع کیا اور اس پہ ہاتھ رکھ کے قم باذن اللہ، زندہ ہو جا اللہ کے حکم دے. مکھی نہیں پیدا کر سکتے. پورا سام بن نوح زندہ کر دے رہے. سام بن نور مٹی جھاڑتے ہوئے، الفاظ ہے اس میں وحسا والا راس ہی، سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے حضرت سام بن نور کھڑے ہوئے. اور کیا کہا کھڑے ہوتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ اور حدیث کے الفاظ ابن کثیر نے لکھے کہ جوانی کی شباب کے عالم میں آپ تھے، جوان تھے بالکل، اور کہا السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ. اے عیسیٰ جو اللہ کے حکم سے روحیں ڈالتا ہے، آپ پر سلام. جو اللہ کے حکم سے روحیں ڈالتا ہے مردوں میں. کہا سام تم نے کیسے مجھے جانا؟ کہا میرے والد نے مجھے خبر دی تھی، نوح کو بھی علم غیب ہے. آپ نے کیوں مجھے زندہ کیا؟ کہا میرے حواری ہے،
جاننا چاہتے کشتی کا کیا معاملہ تھا، بتاؤ۔ سام بن نوح نے ایک ایک حالات بتائے، حواریوں نے سنے، کہا اگر آپ اجازت دے تو ہم آپ کو لے کر چلیں اور آپ کی دعوت کریں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں، یہ اس عالم میں پہنچ چکے کہ اب ان کو کھانے کی حاجت نہیں، یہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ کہا اے سام، اب آپ نے ہمارے حواریوں کو بتا دیا، اب آپ دوبارہ انتقال فرمائیں گے۔ کہا ایک شرط پہ ہے عیسیٰ، موت کی سختی کا مزہ اب تک محسوس کر رہا ہوں، آپ نے اپنے معجزے سے زندہ کیا، مگر وعدہ کیجئے کہ اب میں دوبارہ جب مٹی ہوں گا تو مجھے موت کی وہ تکلیف نہ ہو۔ عیسیٰ نے کہا سام میں وعدہ کرتا ہوں، منہ تو انتقال کیجئے۔ سام بن نوح گرے اور وہ مٹی جیسے کے ویسے ہو گئے۔ یعنی موت دینے کا بھی اختیار نبی کے پاس، زندہ کرنے کا بھی اختیار نبی کے پاس، مگر ساری آیتیں کفاروں والی فٹ کس پہ ہو رہی ہے؟ نبیوں پر۔ اب ایک اور آیت سن لو، یہ بھی کفاروں کی آیت تھی، انبیاء پہ فٹ ہو گئی۔ اگر تم بچے ہو تو جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے دروازوں میں کھڑے ہوئے رو رہے ہو، جن کی جاننے میں ڈوبنے کا دل چاہتا ہے، یہ کبھی بھی میرے جواب دیتے رہے۔ ابھی کسی خبر کو جواب آیا، بڑے باتیں جی کی خبر ہو، جی کی خبر ہو، آپ خبر پہ جانا چاہے السلام علیکم، اس کو جواب دیا وعلیکم السلام، مرید جی کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ٹھاک ہو؟ قرآن کی آیت پڑھی، آیت نمبر تو انہوں نے نہیں بتایا، میں نے ڈھونڈ کے نکال لیا کون سی پڑھی بھائی۔ پارہ نمبر 9 ہے سورہ اعراف، آیت 154۔ ان الذین تدعون، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو چھوڑ کے پکارتے، عباد امثالکم، تمہاری طرح ہی بندے ہیں۔ اب اس پر توصیف الرحمان کا تفسیرہ، چاہے وہ حسنین کریمین ہو، علی مرتضیٰ ہو اور رسول اللہ ہو، جن کو تم پکارتے ہو تمہاری ہی طرح بندے ہیں، جیسے تم کھاتے ہو ویسے یہ کھاتے، جیسے تم پیتے۔ پکارو ان کو، تمہاری آواز نہیں سن سکتے، تمہارا جواب نہیں دے سکتے۔ پھر بڑی اچھی دلیل دی انہوں نے، بڑی پیاری۔ ہاں کیا دلیل تھی؟ پورا عقل کا مذہب ہے، دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث کا مذہب ہے، عقل سے گھوڑا دوڑایا، قبر پہ گئے سلام کے جواب آیا۔ اب کوئی جاہل کھڑا ہو کہیں بھائی اللہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اللہ کو حی اور قیوم مانتے ہو کہ نہیں؟ تو خانے کعبہ پہ گیا، کہا السلام علیکم رب کریم، جواب تو نہیں آیا۔ بیوقوف ہے تو یار۔ ارے حدیث میں موجود ہے، نبی کا جواب، ولی کا جواب تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تم قبرستان جاؤ تو سلام کرو، السلام علیکم اہل القبور۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ فرمایا سنتے بھی ہے، جواب بھی دیتے ہیں، تمہارے کان نہیں کہ تم ان کا کلام سن سکو، جواب دیتے ہیں۔ اور مستند حدیث ہے، معتبر حدیث ہے، جنگ بدر کے بعد کفاروں کو کنویں میں ڈال دیا گیا، ابو جہل کنویں میں، عتبہ کنویں میں، شیبہ کندھے کنویں میں۔ نبی گئے، اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ولید بن مغیرہ، سب کا نام لیا، تمہیں وہ مل گیا جس کا وعدہ میرے رب نے تم سے کیا تھا، یعنی جہنم۔ ہمیں تو وہ مل گیا جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا، یعنی فتح۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں پیچھے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ان کو پکارتے جو مردہ ہے، سن نہیں سکتے؟ نبی نے فرمایا عمر یہ تم سے بڑھ کر سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تمہارے کان نہیں کہ تم سن سکو۔ سنتا وہ ہے جس کے کان ہو، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کان پہ لاکھوں سلام اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ وہ کان تمہارے کانوں کی طرح نہیں ہے۔ اب یہ آیت انہوں نے پڑھی، بہرحال یہ آیت کے بارے میں بھی میں عرض کر دوں، یہ 2 جھلکیاں بتا رہا ہوں، ورنہ اس پر پورے پوسٹ مارٹم کے لیے کئی مجلسیں چاہیے کہ ساری انبیاء کے اختیار کے تعلق سے جو آیتیں لاتے سب بتوں والی آیتیں لاتے ہیں۔ اب چلیے دیکھیے یہ آیت جو انہوں نے پڑھا، تفسیر ابن عباس پھر لا رہا ہوں میں، صفحہ 186، یہی آیت کریمہ جو جناب نے پڑھی ابھی۔ اس میں امام حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے صحابی رسول، دیکھیے
نہیں یہ دوسری کھول گئی، ایک منٹ. ہاں یہ دیکھیں تفسیر ابن عباس، یہی آیت کریمہ صفحہ 186 پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت 194 کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں ان الذین تدعون، اور جن کو تم پکارتے ہو، تعبدون یعنی کہتے وہ جن کو پوجا جا رہا ہے، یعنی بت. ہم انبیاء کو نہیں پوچھتے. پھر آگے کہا من دون اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر، الاصنام یعنی بت. وہ کون ہے الاصنام؟ یعنی بت ہے وہ جو تم بتوں کو پکارتے ہو. عبادکم امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں، یعنی کہتے ہیں مخلوقون امثالکم یعنی مخلوق ہونے میں تمہاری طرح ہے، تم بھی مخلوق ہو اور وہ بھی مخلوق ہے. آئیے اب دوسری آیت سنیں، اس کی دوسری تفسیر سنیں اسی آیت کی. در منصور تفسیر، اس کا صفحہ نمبر 706 جلد نمبر 6 سورہ اعراف آیت وہی ہے. اسی کی آیت کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں قولہ تعالی ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو. اخرج ابو شیخ عن سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اخراج کیا حضرت ابو شیخ نے اور روایت کیا